انشاءاللہ اگلا سوال مائک سے لیا جائے گا. السلام علیکم حضرت، میرا نام محمد عمران ہے. آپ نے ابھی تک کے جتنے بھی وسوسے کے بارے میں بتایا ہے وہ زیادہ تر مذہبی معاملات میں ہیں، پانی سے، اس سے، اس تعلق سے. ہم روزمرہ کے معاملات میں جو جھگڑیلو وسوسے ہوتے ہیں نا، بس آدمی اپنے آپ تو جھگڑا کرتے رہتا ہے، بہت سے جھگڑا ہوا، دن بھر وہی سوچتا ہے، نماز میں بھی وہی سوچتا ہے، اب اس میں حسد بھی ہے، جلن بھی ہے. اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا کچھ ہو گیا ہے تو وہ حسد، بس وسوسے بہو ہے، ساس کے جھگڑے ہے، مطلب بدلہ لینا، اس میں بہت ساری چیز آ گئی وسوسوں میں. لیکن اپنی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، گھر والوں کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، اور بی پی بھی ہائی ہوتا ہے. تو یہ روزمرہ کے وسوسے ہیں ان کا. ٹھیک ہے، مذہبی معاملات میں جو آپ نے بتایا تفصیل سے بتایا، اس معاملات میں اسلام کا حل کیا ہے؟ بھائی کا یہ سوال تھا کہ روزمرہ کے معاملات میں جو وسوسے آتے ہیں، یہ تو شرعی مسائل تھے جو میں نے بتائے، اس کو کیسا کریں. تو دیکھیے روزمرہ کے معاملات میں جو وسوسے آتے ہیں اس کی پہلی شروعات شرعی مسائل سے ہی ہوتی ہے. مطلب شیطان آپ کو روزمرہ کے وسوسوں میں تب تک نہیں مبتلا کریں گے جب تک کہ وہ بڑا آپ کے ساتھ گیم نہ کھیل لے کہ عقیدے میں اور معاملات میں اور نماز میں کرتے. اب اس نے یہ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے جو مثالیں دی، جیسا تجارت کی، ساس بہو کی، اسٹوڈنٹ کی کہ وہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، یا تجارت میں باس نے کچھ بول دیا یہ ہو جائے تو پھر وہ دل میں خیالات آ رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہاں وسوسوں سے زیادہ اچھا گمان کرنا یا اچھا شگن لینا اور نہیں لینے والا مسئلہ ہے. مطلب رائٹ کائنڈ آف تھنکنگ پہ ہے. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، وسوسہ تو وہی جو شیطان آپ کو ڈال دیتا کسی چیز کو شک میں ڈالنے کے لیے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ دو لوگوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، جس کے اندر ضروری نہیں کہ شیطان ہو، پہلے وہ خیالات کسی کم علمی، نا علمی جھگڑے کی بنیاد پہ آئے، اس کے بعد شیطان آ کے اس کو بڑھاوا دیتا ہے، بھڑکاتا ہے. اب وہ وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ وسوسہ تو وہ سٹارٹ ہی لیتا ہے کسی چیز کو کریٹ کرنے کے انوائرمنٹ. جیسا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کو وہ بولے کہ تیری بیوی شاید تجھے دھوکہ دے رہی، یہ وسوسہ ہے، اس کی سٹارٹ ہے. لیکن بیوی کو اس نے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد اس کو کوئی چیز آئی اور شیطان نے بولا اس کے ساتھ یہ کر دے، یہ وسوسہ نہیں ہے، یہ بہکاوا ہے، ڈائریکٹ اس کا اٹیک ہے آپ پر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وسوسے ظاہر سی بات ہے جب ایسا کچھ انبن ہو جاتی ہے، ساس بہو کا جھگڑا لے لیجیے، باس نے کچھ کہہ دیا، تو یہاں شیطان آ کر سیدھے بہکاتا ہے. مطلب جیسا کہ اسٹوڈنٹ ہے، کوئی آگے نکل گیا تو سیدھا حسد دلاتا ہے، تیرے سے آگے جا رہا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، اس کی جاب دیکھ کے نوکری بڑھ گئی، تو اس کے خلاف کچھ اب کر، سیدھا بہکا ہوا ہے. یہ اس کی چالیں ہیں، جال ڈال رہا ہے. یا اسی طرح ساس ہے، بہو خوش دکھ رہی ذرا، تو اتنی خوش نہیں تھی جب تو بہو تھی، کچھ بول اس کو، اب اس کا معاملہ وہ کر دے یا فلاں کر. تو یہاں وہ سیدھے بہکاتا ہے. یاد رکھیے وسوسے تب ہوں گے جب وہ پہلے سے بدگمانی ڈالے، شادی سے پہلے بہو سے کہے تیری ساس بری ہوں گی، تیری ساس بری ہوں گی، تو یہ وسوسہ ہے. لیکن یہاں کچھ نہ کچھ انمن ساس بہو میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد اگر وہ ہو رہے تو یہ وسوسوں میں نہیں کاؤنٹ ہوگا، یہ اس کا بہکاوا ہے. ایک تفصیلی سمجھو، ایک الگ عنوان ہے کہ وہ اس کے بہکاوے سے کیسا بچے. جو آ کر جیسا کافروں کو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خلاف بہکایا، جو واقعہ جنگ بدر کا ہے. جنگ بدر سے ایک رات پہلے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے نکل گئے، محفوظ ہو گئے. اب لوگوں نے آ کر کہا کہ اب تو قافلہ محفوظ ہو گیا، واپس چل جائیں گے. مکی والوں سے کہا تو مکی والوں کو شیطان نے اب سیدھا بہکایا، وسوسہ نہیں ڈالا. ارے اب کون غالب آنے والا ہے تم پہ، اب آ گئے میدان میں تو فیصلہ کر کے ہی واپس جاؤ. چونکہ شیطان کو پتا تھا جتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے وہ سب جہنم رسید اس کے ساتھی بنیں گے. تو یہ ڈائریکٹ اٹیک تھا. وسوسہ کب بول سکتے ہیں کہ ان کو لگے مشرکین کو کہ اب ادھر سے اٹیک ہونے والا ہے، چلو پہلے سے کچھ کرتے، یہ وسوسے کا پارٹ. لیکن یہ سیدھا اس کا آ کر لوگوں کو بہکانا، جیسا کہ فجر کے وقت وہ آ کر بہکاتا ہے، وسوسہ نہیں ڈالتا ہے، سیدھا بولتا ہے کہ ابھی ٹائم بہت ہے، حدیث میں آتا ہے. تو یہ سیدھا اٹیک ہے اس کا، ابھی بہت وقت بعد، سو جا سو جا. لیکن اس میں وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے میں فجر میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، یا شاید میں اٹھ جاؤں گا تو مجھے کچھ نقصان ہو سکتا ہے. چونکہ بہت سے لوگ نماز کو بھی نقصان کا ایک باعث سمجھتے ہوتے ہیں، نماز پڑھا تو نقصان ہوگا، یہ وسوسوں کی وجہ سے ہوتا، تو تب تو یہ وسوسے میں کاؤنٹ ہوگا. تو وہ تینوں مسئلے جو اسٹوڈنٹ کے ساس بہو کا ہے، ان کا تعلق وسوسوں سے زیادہ گہرا شیطان کے سیدھے اٹیک سے، جس کے لیے اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ کو اپنا لے، جو اسلام نے بار بار حکم دیا، جس کو میں نے اچھے شگن کے نام سے ایک پوائنٹ لیا تھا 16، اچھا شگن لے ہر چیز سے، پازیٹیو تھنکنگ اپنا لے تو بہت سارے مسائل یوں ہی حل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کہ باس نے سب آرڈینیٹ کو یا اس کے نیچے والے کو ڈانٹ دیا،
تو آدمی پازیٹیو تھنکنگ لے کہ شاید اس کا ڈانٹنا میرے لیے اچھا ہے, میں کوئی بڑی غلطی کرنے سے پہلے اس نے مجھے ڈانٹ دیا, یہ خیر کا ہی پہلو ہے اس کے اندر, تو پھر وہ آگے کا شیطان کا ڈائریکٹ اٹیک بہکاؤ بچ جائیں گے. اسی طرح اگر ساس بہو کو یا بہو ساس کو کوئی چیز بول دے تو یہاں وہ دونوں یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے جو میری بہو نے مجھ سے کہا یہ میرے فائدے کے لیے تھا, چلو اس کو دیکھ لیتے, اور ساس نے کچھ کہا تو بہو اس کو برا نہ مانے, یہ سوچے کہ میری ماں بھی اگر مجھ سے کہتی تو میں کیا برا مانتی اس کا اپنی ماں کا, چلو اس کو لیتے ہیں. تو یہاں انشاءاللہ وہ اگلے اٹیک سے جب وہ نیگیٹو سوچیں گے, شیطان آ کے بولیں گا جواب دے, لگا اپنے والد کو فون, بلا اپنے بھائی کو, ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے, تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے فلاں ہیں. اور ساس کو یہ ہوتا, ارے یہ بہو کیا کریں گی, کیا ہمارے بچے کو کمی ہے کیا, بول دو اس کو سیدھا, بلا لو اس کے باپ کو, بولو لے جاؤ اٹھا کے بوریا بستر. تو یہ اب تو سیدھا اٹیک کا معاملہ ہے. تو اگر پازیٹیو تھنکنگ یہاں اپنا لے تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. پازیٹیو تھنکنگ پر کہ اچھا شگن لینے پر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ایک عنوان باندھ رہا ہوں, کبھی ہم رکھیں گے کہ اچھی سوچ, ہر چیز سے اچھا شگن لینے سے انسان کیسے فائدہ اٹھائے گا. اور اکثر جھگڑے جو ہمارے سماج میں ہوتے ہیں نا, اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں سوائے وہ جو سوچ کے بیٹھے ہیں ہم پہلے سے, اور وہ بعد میں نکلتا ہے. اور کبھی کبھار اتنے بڑے فتنے ہوتے ہیں کہ قتل و غارت گری تک معاملہ چل جاتا ہے. وہاں شیطان کا ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے. جیسا کہ جب ایک انسان خودکشی کے لیے جاتا ہے, شیطان وہاں ہوتا ہے, بولتا کر لے, تیرے خودکشی کرنے کے بعد ان کو پولیس سب کو اٹھا کے لے جائیں گی, فلاں ہوگا, یہ ہوگا. تو یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے, وسوسہ نہیں ہے, وہ کروانا. جب انسان جلا لیتا ہے نا تو بھاگنا شروع کرتا ہے. کیوں؟ اب اس کے سامنے حقیقت آتی ہے اور پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان بولتا ہے دیکھو میں نے صرف بہکایا, میں نے تو آنکھ نہیں لگائی پکڑ کے, میں نے تو نہیں کودنے کو بولا, اب یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ, اللہ کے پاس مجھے نہیں پکڑنا, اور نکل جاتا ہے. اسی طرح موت کے وقت آتا ہے اور سیدھے اٹیک کرتا ہے. جب انسان سکرات میں چلا جاتا ہے نا, جب بچنے کی امید نہیں ہوتی, تب شیطان آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, اور سیدھا اٹیک ہے, وسوسہ نہیں, سیدھا اٹیک. اٹیک کیا کرتا ہے, آ کر بولتا ہے یہ مذہب اختیار کر لے, وہ مذہب اختیار, حدیث میں پوری تفصیلات, سیدھا آ کے وہ کرتا ہے. اور جب انسان نہیں بول دیتا ہے تو پھر مٹی مارتا ہے کہ کاش کی یہ موقع پہ لے جاتا. تو وہاں اس کا ڈائریکٹ اٹیک ہے, وسوسہ نہیں ہے. ٹھیک, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ کوئی عنوان باندھیں گے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.